ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لشکروں کی مدد کرنا اور اللہ کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان ہونے والی ملاقات کے احوال بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوئے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام نوری فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، چنانچہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی الہی پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد باقی تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا اور مردود و ملعون ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا تو جنت میں سے ایک سونے کا تخت لایا گیا اور آپ علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام چاروں فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آدم علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ یہ آسمانوں کے عجائب و غرائب کو دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے تو ان پر وحشت طاری ہوئی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آذان کہی۔ اس آذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تیری اولاد میں نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا طعام زمین پر کھایا تھا وہ گندم کے 7 دانے تھے جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ ان کو زمین میں بو دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں بو دیا تو وہ کئی گنا ہو کر زمین سے اگ پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹا، بھوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا، پھر روٹی پکا کر کھائی اور اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ، اگر تمہیں کوئی فرشتہ ملے تو اسے کہہ کر جنتی کھانا اور پانی لاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پانی کی تلاش میں چل پڑے۔ تلاش کرتے ہوئے ان کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ہمارے ساتھ واپس چلو، تمہارے والد کا انتقال ہونے والا ہے۔ جب یہ واپس ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام پر نزا کا عالم طاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور اپنے ساتھ کفن، خوشبو اور بیری کے پتے لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی نوع انسان، مجھے دیکھتے رہو، میں تمہارے والد کے ساتھ کیا کرتا ہوں، پھر تم بھی اپنے مرنے والوں کے ساتھ یہی کیا کرنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ پھر آپ علیہ السلام کو اٹھا کر خانہ کعبہ لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت تمام فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھی اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا کہ 1,24,000 لکڑی کے تختے تیار کرو اور ان پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے۔ جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ تمام نام مٹ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ نام دوبارہ لکھے تو وہ بھی مٹ گئے۔ پھر وہی آئی کہ ابتدا ہمارے نام سے کرو اور انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کرو، تاکہ یہ تمام نام ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی کیل اللہ رب العزت کے نام سے تختے میں نصب کی اور آخری تختے پر کیل حضور علیہ السلام کے نام سے نصب کی۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے نوح اب تیری کشتی مکمل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو 4 تختوں کی جگہ باقی بچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، سارے انبیاء کے نام تو لکھے جا چکے ہیں، اب ان 4 تختوں پر کن کے نام لکھوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں جن سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ کشتی کے ان 4 تختوں پر ان 4 کے نام لکھ دو تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے۔ اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء اور حضور علیہ السلام اور ان کے 4 یاروں کے نام نہ لکھے گئے تب تک کشتی نے طوفان آب سے نجات نہیں پائی۔ یہ روایت کتاب معارج النبوت میں موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار کافروں کو زمین پر آباد نہ چھوڑ۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے نوح آپ نے کافروں کے لیے عذاب کی دعا مانگی ہے، مومنوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے پروردگار میرے والدین کی اور ہر اس آدمی کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہنے لگے، ان مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی دعا مانگو جو آپ کے بعد امت مصطفیٰ میں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی دعا میں والمؤمنین والمؤمنات کہہ کر شامل کر لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہر کافر عذاب کا شکار ہوا تو خدا کے کرم سے قوی امید ہے کہ تمام مومن مرد اور عورتیں بھی بخشے جائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں کات پڑ گیا تو نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ معاذ اللہ تو میرا رب ہے۔ یہ سن کر نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دی اور جسے میں نے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا۔ نعوذ باللہ، میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت و حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر نمرود حیران ہو گیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبریل، اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو تم اسی وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے بچڑا بھون کر پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم قیمت دیے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیمت ادا کرو۔ انہوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہہ دینا، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ واقعی خلیل اللہ ہیں۔ اب بھی فرشتوں نے کھانا شروع نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ پھر ان فرشتوں نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس پر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے تعجب کیا کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، خدا تعالیٰ تم دونوں کو اس عمر میں بھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے فرمایا، اگر کسی بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتوں نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اگر 40 ہوں؟ جواب ملا، پھر بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اگر اس بستی میں 30 مومن افراد ہوں تو کیا پھر بھی وہ ہلاک کی جائے گی؟ فرشتوں نے نہیں میں جواب دیا۔ یہاں تک کہ تعداد کم کرتے کرتے 5 کی بابت پوچھا تو فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 کی نسبت سوال کیا تو یہی جواب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام موجود ہوں گے کیا اسے بھی ہلاک کر دو گے؟
فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے، اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جنت کو دیکھا کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کے درخت لا الہ الا اللہ اور شاخیں محمد رسول اللہ ہیں، اور جنت کے پھل سبحان اور الحمدللہ ہیں۔ جنت کے تمام دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کے وقت قوم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ قوم نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں اور میری مخلوق میں برگزیدہ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں دنیا اور جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ وہ دنیا میں آخری نبی ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ ان کی امت میرے نزدیک تمام امتوں سے زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ ہے۔ جنت تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک اس میں میرا محبوب اور ان کی امت داخل نہ ہو جائے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو غیرت آئی اور ان دونوں نے کہا یا اللہ ہم دونوں کو اپنے خلیل کے پاس جانے کی اجازت دے تاکہ ہم دیکھیں کہ دوستوں کی نشانی میں سے کوئی نشانی اس میں موجود ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے نزدیک دوستوں کی نشانی کیا ہے؟ دونوں فرشتوں نے جواب دیا جو کچھ کوشش اور مشقت سے حاصل کیا ہے، محبوب کا ذکر سننے کے لیے اسے خرچ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی اور وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کے ریوڑ میں کھڑے تھے اور ان کے پاس 4000 کتے تھے جو بکریوں کی حفاظت کے لیے تھے۔ ہر کتے کی گردن میں سونے کا پٹا تھا۔ دونوں فرشتوں نے کہا دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو کر کہا پاک ہے وہ قدیم جو بہت بڑا عظیم ہے، اور وہ عظیم جو بہت بڑا کریم ہے، اور وہ کریم جو بہت حلیم ہے، اور حلیم جو بہت رحیم ہے۔ وہ پاک اور مقدس ہے اور وہ فرشتوں اور روح کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی کانپ اٹھے۔ دونوں سے پوچھا تم کون ہو؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا ہم خدا کے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنے رب کی قسم ایک دفعہ یہ کلمات پھر کہو، میں تمہیں بکریوں کا ریوڑ اور اپنا سب مال دے دوں گا اور میں خود تمہارا غلام بن جاؤں گا اور تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا بے شک یہ خدا کا دوست ہے۔ پھر دونوں نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تو اس نے 1 میل مربع احاطہ بنایا جس کی 4 دیواری 20 گز لمبی تھی۔ اس 4 دیواری میں لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر شخص اس کام کو بڑا نیک کام خیال کرتا تھا۔ بیمار منت مانتا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گا۔ عورت کہتی اگر میرا فرزند تندرست ہوا تو اتنی لکڑیاں اس کار خیر میں دوں گی۔ غرض یہ کہ رعایا نے نمرود کی اتنی مدد کی کہ 1 مہینے میں وہ احاطہ بھر گیا۔ اوپر سے تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ آگ اس قدر بھڑکی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے سے باہر لایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا۔ اس وقت زمین و آسمان، پہاڑ اور ان میں رہنے والے فرشتے پکار اٹھے اے اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آج یہ جل گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ ارشاد ہوا ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے، اس کے سوا تمام روئے زمین پر میرا کوئی خلیل نہیں، ہم اس کے معبود ہیں، میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ تم جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد قبول کرے تو اس کی مدد کرو۔ یہ حکم سنتے ہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سب سے پہلے پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس آگ پر بارش برسا دوں۔ پانی کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں ہوا کے ذریعے ساری آگ اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری بھی کوئی حاجت نہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تو پھر خدا سے حاجت طلب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے میرے حال کا بخوبی علم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا نمرود نے جلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس نے حکم دیا تھا؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا خدا نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے خلیل جلیل کے حکم پر راضی ہے۔
اے جبرائیل، آج خدا نے آگ میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے، میں تو دیدار خداوندی کے لیے بےتاب ہوں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زنجیروں کے علاوہ تو نے ایک رونگٹا بھی جلایا تو تجھے عذاب شدید دوں گا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زنجیروں کو جلا دیا۔ احاطے کی لکڑیاں گلاب اور چنبیلی کے پودے بن گئے، میٹھے دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرور اور راحت میسر آ گیا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک قمیص اور ایک چٹائی لائے۔ قمیص آپ کو پہنا دی گئی اور آپ کو چٹائی پر بٹھا دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ اس دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی ملک شام سے اپنے پروں پر زمین کا زرخیز ٹکڑا اٹھا کر لائے، اسے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کروایا، پھر اسے مکہ مکرمہ سے چند میل دور 2 پہاڑوں پر رکھ دیا، اس لیے اس کا نام طائف ہوا۔ قدرت خداوندی دیکھو کہ عرب جیسے خشک و گرم ملک میں مکہ مکرمہ کے قریب وہ جگہ بھی رکھ دی جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کے نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ مکرمہ کی منڈی پھلوں سے بھری رہتی ہے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تاکہ قوم لوط کی پوری آزمائش ہو جائے، کیونکہ یہ قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمان خدا ہو چکا تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی قوم کی بدچلنی کی گواہی نہ دیں، ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے تو آپ نے خبر دی کہ یہاں کے لوگ بڑے بدکار ہیں اور یہ لواطت کے عادی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کچھ دور جا کر دوبارہ یہی کہا، میری قوم کے لوگ بہت برے ہیں، میرے علم کے مطابق روئے زمین میں ان سے زیادہ برا اور کوئی نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں، میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، دیکھو 2 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رنج اور افسوس کی وجہ سے رونے لگے اور کہنے لگے، میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے، روئے زمین پر اس بستی سے بری اور کوئی بستی نہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو یہ 3 مرتبہ اپنی قوم کی بد چلنی کی شہادت دے چکے ہیں، اب قوم لوط پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عذاب کی اجازت حاصل کی اور سورج نکلتے ہی ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا، ان پر آسمان سے پتھر برسے۔ ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس شخص کے نام کا پتھر ہوتا اسی پر آ کر گرتا اور اس کو ہلاک کر دیتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اپنے پر اٹھایا اور اتنا اونچا لے گئے کہ ان کے کتوں کی آوازوں کو آسمان کے فرشتوں نے سن لیا، پھر ان کو زمین پر الٹ دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے۔ قوم لوط کی بستی کا نام صدوم تھا، جو کوئی بچ گیا اس پر آسمان سے پتھر برسے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جب قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی اور چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا مبارک نہ کاٹا تو پیارے خلیل نے چھری کو ہاتھ سے پھینک دیا۔ اس چھری نے خدا سے طرز تکلم کی اجازت مانگی۔ اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی تو چھری نے عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ چھری نے سوال کیا، نار نمرود نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے آگ کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چھری نے پوچھا، خدا نے کتنی مرتبہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، 1 مرتبہ۔ چھری نے کہا، وہی خدا مجھے 70 مرتبہ حکم دے چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا حلق نہیں کاٹنا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو دمبا حابیل نے قربانی کے لیے ذبح کیا تھا وہ 4000 سال سے جنت میں پرورش پا رہا ہے، اسے اسماعیل کے فدیے کے لیے لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں وہ دمبا ذبح کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، صبر کی وجہ سے خدا نے آپ کو مستجاب الدعوات قرار دیا، آپ جو بھی دعا مانگیں گے خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو عذاب نہ دینا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کیا اور ان کے درمیان طے پایا کہ ان کو رسی سے باندھ کر کنویں میں پھینک دیا جائے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم الہی ہوا،
اے جبریل دیکھو، اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں تک پہنچیں انہیں فوراً جا کر تھام لو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے پرواز کی اور کنویں میں گرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے پروں پر لے لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے وہ جو حاضر ہے غائب نہیں، اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں، اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں، میری اس مشکل کو آسان کر دے اور مجھے اس کنویں سے نجات دے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو جنت کی ریشمی قمیص پہنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قمیص مبارک حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو ایک غلاف میں ڈال کر وہ غلاف حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کنویں میں تشریف لائے اور غلاف سے قمیص نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ ناظرین، جب مصر کے تاجر مالک بن زور نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خریدا اور پھر اپنے قافلے کے ساتھ آل کنعان کی قبروں سے گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا۔ اس وقت ایک سیاہ فام غلام حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس لمحے وہ غافل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا لیا اور قبر کو گلے لگا کر بڑے اضطراب سے کہنے لگے، اے میری ماں، سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھ کہ وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہے اور بھائیوں نے مجھے باپ سے جدا کر دیا ہے۔ ادھر اس سیاہ غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سواری پر نہ دیکھا تو وہ دوڑ کر پیچھے آ گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قبر کے پاس دیکھا تو اپنے پاؤں سے زوردار ٹھوکر مار دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے مت مارو، اللہ کی قسم میں بھاگا نہیں ہوں۔ جب میں اپنی ماں کی قبر سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع کہوں اور میں دوبارہ ایسا کام نہ کروں جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس سیاہ غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تو بہت برا غلام ہے، تو کبھی اپنے باپ کو پکارتا ہے اور کبھی ماں کو پکارتا ہے، تو نے اپنے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر میرے نزدیک تیرے یہ کام خطا ہیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر۔ تب آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے یوسف، اپنی آواز کو پست کرو، آپ نے تو آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں زمین کو الٹ پلٹ کر دوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل ذرا ٹھہرو، بے شک اللہ حلیم ہے اور جلدی نہیں کرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا تو زمین پر اندھیرا چھا گیا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ اہل قافلہ کا یہ حال تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا تھا۔ قافلے کے سردار نے کہا، ضرور تم میں سے کسی نے نازیبہ حرکت کی ہے۔ اس پر سیاہ غلام نے کہا، میں نے یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا ہے۔ تب اس نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، جس کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہوا۔ پھر قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ جب قید سے رہائی کے دن قریب آ گئے اور خدا تعالیٰ نے آپ پر کشادگی کرنی چاہی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کشادگی کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قید سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے۔ اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ دے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایک خواب دیکھے گا جس کی تعبیر یہ ہوگی۔ پھر کچھ دن زیادہ نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی ملی۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تخت مصر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دریچے سے دیکھا کہ ایک شخص لکڑی فروش راہ عامہ سے گزر رہا ہے۔ اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے اور وہ بڑی تکلیف کا سامنا کر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ اس لکڑ ہارے کو جانتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہی ہے جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 3 ماہ تھی۔ اس نے آپ کو زلیخا کے مکر سے بچا لیا تھا اور اب آپ اس کو بھول گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بلا کر اپنا مقرب اور خزائن کا مالک بنا دیا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلیخا کی دستگیری فرمائی اور بت پرستی سے توبہ نصیب ہوئی تو زلیخا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، الہی، بت میں طاقت نہیں تھی کہ یوسف کو ملا دے، کیا تجھ میں بھی طاقت نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا
کہ یوسف علیہ السلام سے کہو کہ سواری روک کر جا کر زلیخا سے ملاقات کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے عورت تو کون ہے؟ زلیخا نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تجھے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے عوض خریدا تھا۔ میں نے جب سے تجھے دیکھا ہے رات کو نہیں سوئی، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، مگر افسوس کہ آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ آج آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس بڑھیا کو خوش کرنا ہے۔ زلیخا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ سے تھوڑا سا لے کر بہت کچھ عطا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا حاجت ہے؟ زلیخا عرض کرنے لگی، وہی پرانی کہ تو مجھے مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، یہ بوڑھی ہے اور میں جوان۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ ہاں کر دیں اسے جوان ہم بنا دیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے زلیخا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے والی ہو گئی اور از سرنو خوبصورت نوجوان بن گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح فرما لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے علم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ان کا غم کیسا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جس کا اکلوتا بیٹا فوت ہو جائے، جتنا غم اسے ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ غم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض کی بلا نازل ہونے لگی تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور خبر دی کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے آپ پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا رہا تو میں ایسا صبر کروں گا کہ دنیا حیران ہوگی۔ چنانچہ وہی آئی، اے ایوب صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، الہی تو نے ایوب کو ہر نعمت دے رکھی ہے، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال و اولاد کی کثرت ہے، وہ تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو تب جانیں جب سب کچھ چھین لیا جائے اور وہ پھر بھی تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لعین، وہ ہمارا بندہ ہے، وہ ہر حال میں میرا صابر و شاکر رہے گا۔ جا، میں نے تجھے اس کے مال و اولاد پر اختیار دیا، سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ چنانچہ شیطان لعین آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام کھیتوں اور باغوں کو جلا دیا اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور کہا، اے ایوب، کیوں ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس نے تیرے باغ اور کھیت جلا دیے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، میں اب بے فکر ہو کر خدا کی عبادت کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ساری رات سجدے میں گزار دی۔ دوسرے دن آپ کے بچے ایک مکان میں جمع تھے، شیطان آیا اور ان پر چھت گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد دب کر مر گئی۔ شیطان روتا ہوا بچوں کے معلم کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، اے ایوب، آج نیا ظلم ہوا، تیرے بچے چھت کے نیچے دب کر مر گئے، ان کے ناک کے راستے ان کا بھیجا نکلا اور ان کی انتڑیاں باہر آ گئیں، پتھر بھی دیکھ کر پانی ہو جاتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر خدا کی عبادت کروں گا۔ تیسرے دن شیطان اس وقت آیا جب آپ علیہ السلام سجدے میں تھے۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کی ناک کے قریب ایسا آگ بھرا سانس پھونکا کہ سارے بدن میں آگ لگ گئی، فوراً سارے بدن میں پھوڑے پیدا ہو گئے۔ شام تک سارا بدن بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام اسی قدر خدا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم مبارک جگہ جگہ سے پھٹ گیا، لیکن زبان ذکر خدا میں ہر وقت جاری تھی۔ اسی حالت میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سلام کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میری زبان شدت مرض کا شکار تھی، اس لیے میں سلام کا جواب نہ دے سکا۔ اب مجھے کچھ فاقہ محسوس ہوا تو سلام کا جواب دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح 18 سال تک مرض میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شفا بخشی اور مال و اولاد سب کچھ عطا کر دیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 6,70,000 بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور دریائے کلزم کے کنارے آ گئے۔ فرعون مصر نے اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کیا اور دوپہر کو آ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ، دریا میں اپنا عصا مارو۔ انہوں نے اپنا عصا مبارک دریا میں مارا تو دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا میں داخل ہوئے اور ان 12 راستوں سے دریا سے پار ہو گئے۔ فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں،
وہ دل میں حیران ہوا مگر لشکر سے کہا کہ میرے اقبال سے دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ لوگ پانی میں ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے؟ حامان نے چپکے سے کان میں کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تمہیں اپنی خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ جلدی سے کشتیاں مہیا کرو اور ان کے ذریعے دریا پار کرو۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے آگے ظاہر ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ یہ دیکھتے ہی فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو پا کر پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے روکا لیکن وہ نہ رک سکا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دیکھا تو وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے۔ جب سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے تو خدا نے پانی کی دیواروں کو ملنے کا حکم دے دیا اور یوں سب فرعونی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی پھل آتے ہیں تو ان کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہ مجھ بوڑھے کو میری بانجھ بیوی سے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اسی وقت اور اسی جگہ جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ مجھے اسی بڑھاپے میں اپنی طرف سے ایک پاک اور صاف ستھرا بیٹا عطا فرما، بے شک تو دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے۔ آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش فرمایا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے۔ دروازہ بند تھا۔ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس حال میں خوشخبری سنائی کہ اے زکریا تمہاری دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہے۔ وہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کرے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی گفتگو کلمت اللہ ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دوسری نشانی یہ بیان کی کہ وہ مومنوں کا سردار ہوگا، ہمیشہ یاد الہی میں مشغول ہوگا اور عورتوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، اے ماں آؤ اس پہاڑ پر چل کر اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس پہاڑ پر رہ کر رات دن خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا دن کو روزہ رکھتی تھیں۔ شام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام درختوں کے پتے توڑ کر لاتے جن سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا روزہ افطار کرتیں۔ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہاڑ پر تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے پتے لینے گئے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے رات کو جاگنے والی، دن کو روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلامتی ہو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپنے لگا ہے۔ فرمایا، میں بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، میں آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میرا بیٹا میرے روزے کی افطاری کے لیے پتے لینے گیا ہے، وہ آ جائے۔ فرمایا، مجھے مہلت دینے کی اجازت نہیں، مجھے جس سانس میں جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں جان نکالتا ہوں، دوسرا سانس نہیں لینے دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جان نکالی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو محراب عبادت میں لٹا کر چلے گئے۔ شام ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی افطاری کے لیے سبز پتے لائے اور والدہ کو سوتا پا کر جگانا مناسب نہ سمجھا۔ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور خود بھی رات کو روزہ نہ کھولا۔ جب رات کافی گزر گئی تو والدہ کے قریب آئے اور والدہ کو سلام کیا اور کہا، اے ماں، رات کافی گزر گئی ہے، روزہ داروں نے روزے کھول لیے ہیں، شب بیدار عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آج آپ عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت جگایا لیکن وہ نہ اٹھیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت وحی ہوئی کہ اے عیسیٰ، آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، ان کے کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تاکہ کفن کا کپڑا لائیں اور کچھ آدمی بلا کر لائیں جو کفن اور دفن میں مدد کریں۔ آپ نے ایک گروہ بنی اسرائیل سے والدہ کی وفات کا ذکر کیا اور فرمایا، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر سانپ بہت ہیں، ہم نہیں جاتے۔ مایوس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف لوٹے۔ راستے میں دو شخص ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ چلنے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم نے چلنے سے انکار کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہم دونوں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ جنت کی حوریں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو غسل دینے کے لیے حاضر ہوئیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کا جنازہ تیار ہے۔ جنازے کو قبر میں اتار کر فرشتے اور روحیں رخصت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی میں اپنی والدہ کی موت کے وقت حاضر نہیں تھا، اے اللہ میری والدہ کو زندہ کر دے، میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لو میں نے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ سے دریافت کیا، ماں موت کا مزہ کیسا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ موت کا مزہ ایسا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی زائل نہیں ہوگی اور ملک الموت کی دہشت یاد رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدا سے کیا معاملہ ہوا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، میں نے اپنے رب کو راضی پایا اور وہ مجھ سے خوش ہے۔ پھر فرمانے لگیں، اب میں تجھ سے قیامت تک کے لیے رخصت ہوتی ہوں۔ اس کے بعد قبر سے آواز آنی بند ہو گئی۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کی، میرے بندے کے پاس جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان کے ایک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند دعائیں پڑھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے بندے کو میری طرف اٹھا لاؤ، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی تو آپ حسب معمول ایک دفعہ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اقرا یعنی پڑھیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھے اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ پڑھیے، میں نے پھر بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے مجھے پکڑ کر شدت سے دبایا اور کہا پڑھیے، میں نے پھر پہلے والا جواب دے دیا۔ غرض یہ کہ فرشتے نے مجھے 3 مرتبہ دبایا اور تیسری مرتبہ کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ پھر حضور نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھا اور اس نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ فرشتہ آئے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو حسب وعدہ آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ جب حضور نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کھول دیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے اور اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی تو ایک روز آپ جنگل میں تھے۔ 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تھال برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب انور کو باہر نکالا، پھر خون کا ایک منجمد ٹکڑا باہر نکالا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا اور اس کے بعد قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ ناظرین، ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خواب استراحت میں جلوہ فرما تھے۔ نیم خوابی کی حالت میں اچانک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام اترے۔ ان کے ہمراہ اور فرشتے بھی موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو جگایا اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ حتیم پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور لٹا کر آپ کا شق صدر کیا۔ حضور علیہ السلام کا قلب مبارک نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان و حکمت کو آپ کے سینے میں بھرا اور سینے کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات راستے میں چلتے ہوئے ایک ایسی زمین سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں اتر کر 2 نفل پڑھیں۔ میں نے اتر کر 2 گانا ادا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہاں بھی نفل پڑھیں۔
میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے پاس نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہاں بھی نماز پڑھیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو مسکن حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک اور زمین آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہاں بھی نماز پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بیت اللحم ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو انبیاء کرام علیہم السلام پہلے ہی آپ کے انتظار میں موجود تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کرواتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہر مبعوث نبی نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی ہے جس سے بنی آدم کی روحیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت انسان اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جسے باب حفصہ کہتے ہیں۔